السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی چلیے ساتھی اچھے سے توجہ کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے استغفار پڑھ کر اور درود پاک پڑھ کر اسے سنیں۔ علم دین کی باتیں جاننا بھی ہم پر فرض ہے اور انہی باتوں کو سیکھ کر عمل کرنا اور اپنے قریبوں تک پہنچانا بھی ہمارا فرض ہے ساتھیوں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے موت کے بعد مجھ پر کیا گزری۔ اس کا یہ پارٹ 1 ہے۔ یہ اسٹوری جو میں شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ انشاءاللہ بہت ہی عبرتناک ہونے والی ہے ساتھیوں، ہم سب کے لیے۔ جب یہ اسٹوری میں نے سنی مطلب کہ بہت ہی زیادہ کیفیت طاری ہو گئی۔ مجھے لگا کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، آخرت کو سنوارنے میں لگ جانا ہے۔ تو میں نے اسے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا سوچا۔ اس میں ہمارے 4 یا 5 پارٹ ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم سبھی کو اچھے سے سنیں گے اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب پر بھی کیفیت طاری ہوگی اور آخرت کے لیے ہماری قبر کے لیے ہم تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ اور میں نے سوچا کہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، کیونکہ اچھی باتیں سن کر دین کی باتیں پھیلانا، آگے پہنچانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے قریب کرنا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ دیکھیے ساتھیوں، موت کا مزہ تو سبھی کو ایک نہ ایک دن چکھنا ہی ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت۔ ہمیں اس واقعے کو، اس اسٹوری کو فیل کرنا ہے، کیونکہ ہر جاندار چیز کو موت آنی ہے بے شک۔ یہ حدیثوں سے جوڑ جوڑ کر ہر ایک اسٹوری بنی ہوئی ہے ہماری عبرت کے لیے۔ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو انہوں نے جنت اور دوزخ کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ ہم نے اس سب کو جوڑ جوڑ کر بہت ہی عبرتناک اسٹوری سنی۔ پھر کویشچن میں آئے گا کہ موت کے بعد تو کوئی بتا نہیں کر سکتا، بات نہیں کر سکتا، پھر یہ کیسے پتہ چلا؟ تو اس لیے میں بتا رہی ہوں۔ ہر وقت ہمیں آخرت کو یاد کرنا ہے اور اسے سنوارنے میں لگ جانا ہے، قبر کی تیاری کرنے میں۔ دیکھیے وہ شخص ریاض جانے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے گھر سے نکلے۔ ریاض سعودی عرب میں ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے گھر سے نکلے لیکن راستے میں رش اور چیکنگ کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ فلائٹ نکل گئی۔ دوڑتے ہوئے کاؤنٹر پر پہنچے اور پوچھ پرچھ کی، آج شام تک پہنچ سکوں گا ریاض؟ تو بتایا گیا کہ نہیں۔ بہرحال میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا، حیران تھا کہ کیا کروں، شام تک تو ریاض پہنچنا ہے، پروگرام کینسل کر دوں یا گاڑی لے کر کے روانہ ہو جاؤں گھر کو۔ ٹھیک ہے، اب اسی کس میں ہے ساتھیوں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسی ملی ہے تو چلا جاتا ہوں، نہیں تو پھر گھر لوٹ جاؤں گا۔ ایک پرائیویٹ گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا ریاض کے لیے کتنا لوگے؟ 500 ریال۔ بہت ہی رکجک کے بعد 450 ریال میں فائنلی میں نکل پڑا۔ بیٹھتے ہی ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی بھائی صاحب تیز چلانی ہے۔ ڈرائیور نے کہا فکر نہ کریں آپ۔ کافی خطرناک سپیڈ میں گاڑی دوڑانا شروع کی۔ راستے میں کچھ باتیں ہوئی، جاب اور پریوار سے جڑی سوالات ہوئے، ایک دوسرے نے دونوں کو سوال جواب کیے۔ اپنی والدہ کا خیال آیا من میں کہ ان سے بات کر لوں۔ موبائل سے بات کی، کہہ رہے ہیں کہاں ہے؟ میں نے فلائٹ چھوٹ جانے کی اور بائی روڈ ٹیکسی وغیرہ کا سب بیان کر کر بتایا۔ ماں نے دعا کی اللہ تعالیٰ آسان کر دے۔ ماں نے دعا دی کہ اللہ آسان کر دے۔ میں نے کہا جب میں ریاض پہنچ جاؤں گا تب بتاؤں گا اور پھر اپنے بات کریں گے انشاءاللہ۔ قدرتی طور پر مجھ پر پریشانی چھا گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی مصیبت میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو فون لگایا، ساری باتیں اسے بھی بتا دی، اسے ہدایت دی کہ بچوں کا بھی خیال رکھنا۔ ان کی وائف بتا رہی ہے کہ جب سے تم گئے ہو بچی پوچھ رہی ہے، تو وہ کہنے لگے۔ میں نے پھر بچی سے بات کی۔ بچی نے کہا اب کب آؤ گے؟ تو میں نے کہا میں کام نپٹا کر جلدی آ جاؤں گا بیٹا، کچھ لانا ہے؟ تو بچی نے کہا ہاں چاکلیٹ لے کر آنا۔ میں ہنسا اور کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد میں اپنی سوچوں میں گم ہو گیا۔ اچانک ڈرائیور نے سوال کیا کیا میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ تو میں نے کہا کیوں بھائی، تم تو بہت ہی سلجھے ہوئے انسان لگتے ہو، کیوں سگریٹ؟ ڈرائیور نے کہا میں نے رمضان میں بہت ہی کوشش کی تھی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی ہی قوت دی ہے، ہاں تم ڈرائیونگ بھی کر سکتے ہو، قوت ہی تو ہے الحمدللہ، یہ معمولی عادت کو چھوڑ نہیں سکتے؟ اس ڈرائیور نے کہا انشاءاللہ میں سگریٹ نہیں پیوں گا، چلیے میں ٹرائی کرتا ہوں، آج سے میں سگریٹ چھوڑ دوں گا انشاءاللہ۔ میں نے کہا اللہ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے، الحمدللہ ساتھیوں، ٹھیک ہے؟
اس کے بعد میں نے گاڑی کے دروازے پر سر لگایا کہ گاڑی سے زوردار دھماکے کی آواز ہوئی اور پتہ لگا کہ گاڑی کا ایک ٹائر پھٹ گیا ہے۔ میں گھبرایا اور ڈرائیور سے کہا کہ اسپیڈ کم کر دو۔ گاڑی ایک طرف گھس ہی گئی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مجھے اللہ نے توفیق دی کہ میں نے زور زور سے کلمہ شہادت پڑھا۔ مجھے سر میں چوٹ لگی تھی اور درد بھی شدت سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اگر سر کو ہلاؤں گا تو سر پھٹ جائے گا۔ میں جسم کے کسی بھی حصے کو حرکت نہیں دے سکتا تھا، یعنی کہ ہلا ڈلا نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنا درد نہیں دیکھا تھا۔ میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن بول نہیں سکتا تھا، جبکہ میری آنکھیں کھلی تھی پر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں لوگوں کے قدموں کی آواز سنی جو ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ اسے ہلاؤ نہیں، سر میں سے بہت خون نکل رہا ہے۔ ہاں، اور پیر ٹوٹ چکے ہیں اس کے۔ کہہ رہے ہیں کہ میری تکلیف میں اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا تھا اور سانس لینے میں شدید دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے اندازہ آ گیا تھا کہ شاید میری موت آ چکی ہے۔ اس وقت مجھ پر گزری ہوئی زندگی پر ندامت ہوئی، اسے جو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ مجھے اب موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ یقیناً میری موت ہی ہے۔ یہاں پر ہر بھائی بہن تصور کرے گی ایسا میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ عنقریب ہمیں بھی موت آنی ہے ساتھیوں۔ ہمارے ساتھ بھی موت جڑی ہے، مرنا تو سبھی کو ہے ایک نہ ایک دن۔ اس کے بعد کان بھی بند ہونے لگے، لوگوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی، میری آنکھوں کے سامنے مکمل تاریکی چھا گئی، یعنی اندھیرا چھا گیا، اور میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ میرے جسم کو چھریوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ اتنے میں مجھے ایک سفید ریز آدمی نظر آیا۔ اس نے مجھے کہا، بیٹے، یہ تمہاری زندگی کی آخری گھڑی ہے۔ ہاں، میں تمہاری تکلیف دور کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا نصیحت؟ اس نے کہا، عیسائیت کی ترتیب، اس میں تمہاری نجات ہے، تم عیسائیت کو اپنا لو، ٹھیک ہے؟ ایمان کو چھوڑ دو۔ اگر تم اس پر ایمان لے آئے، عیسائیت پر، تمہاری نجات ہو جائے گی۔ تم عیسائیت اپنا لو، تمہارے گھر والوں کو میں تمہیں لوٹا دوں گا، تمہاری روح بھی تمہیں دے دوں گا۔ ہاں، جلدی سے بولو، ٹائم ختم ہو جا رہا ہے۔ اس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ شیطان ہے۔ مجھے اس وقت جتنی بھی تکلیف تھی اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول پر ایمان تھا اور پورا یقین تھا۔ الحمدللہ۔ ساتھیوں، اللہ کے دشمن، میں نے مسلمان بن کر زندگی گزاری ہے اور میں مسلمان بن کر ہی مروں گا۔ زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ تم شیطان ہو، اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا انسان کو موت سے۔ اور وہ شیطان اوپر دیکھا اور بھاگ نکلا فٹافٹ سے۔ مجھے لگا کہ کسی نے ڈرایا ہو اسے۔ اتنے میں 2 سفید ترین فرشتے آئے، عجیب قسم کے چہروں والے اور بڑے بڑے جسم والے تھے، اور مجھے دکھے آسمان کی طرف سے آتے ہوئے، اور کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد خاموش ہو گئے اور ایک بھی لفظ نہیں بولے۔ ان کے پاس کفن تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری زندگی ختم۔ ان میں سے ایک بہت بڑا فرشتہ میری طرف آیا اور کہا، اے نیک روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی کی طرف نکل آ۔ الحمدللہ۔ یہ بات سن کر میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں نے کہا، اللہ کے فرشتے، میں حاضر ہوں۔ اس نے میری روح کھینچ لی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نیند اور حقیقت کے بیچ میں ہوں۔ ایسا لگا کہ جسم آسمان کی طرف اٹھایا جا رہا ہے۔ میں نے نیچے دیکھا تو پتہ چلا کہ لوگ میرے جسم کے ارد گرد کھڑے ہیں اور انہوں نے میرے جسم کو ایک کپڑے سے ڈھانک دیا ہے۔ ان میں سے کسی نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے 2 فرشتوں کو دیکھا کہ وہ مجھے کفن میں ڈال رہے ہیں اور اوپر کی طرف لے جا رہے ہیں، مطلب کہ میری روح کو بلندی سے بلندی کی طرف لے جا رہے تھے۔ میں بادلوں کو چیرتے ہوئے نکل گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی فلائٹ میں بیٹھا ہوں۔ پوری زمین ایک بال کی طرح نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا، اللہ مجھے جنت میں داخل کر دیں گے؟ انہوں نے کہا، اس کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے، ہمیں تو صرف تمہاری روح لینے کی ذمہ داری سونپی ہے، اور ہم صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ ہمارے آس پاس سے ایک روح نکلی
اس میں ایسی خوشبو تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنی زبردست خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی۔ میں نے حیرانی سے کہا، فرشتوں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک فلسطینی کی روح ہے جو شہید ہو چکی ہے، جسے یہودیوں نے تھوڑی دیر پہلے ہی قتل کر لیا، جبکہ وہ دین اور اپنے ملک کی مطلب کہ وطن کی حفاظت کے لیے لڑ رہے تھے۔ میں نے کہا کاش میں بھی شہید ہو کر مرتا۔ الحمدللہ، اتنی پیاری خوشبو۔ اس کے بعد کچھ اور فرشتے گزرے جس کے پاس ایک روح تھی، ان کے جسم میں سے بدبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، کس کی روح ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ایک کافر ہے۔ میں نے کہا شکر ہے، الحمدللہ میں مسلمان مرا ہوں۔ میں نے آخرت کے حوالے سے بہت جانکاری لی تھی اور بہت کچھ پڑھا بھی تھا، پر اس کا کبھی تصور نہیں کرا تھا۔ مطلب کہ یہ چونک رہے ہیں کہ یہ سب بھی ایسا تو کبھی کہیں نہیں سنا تھا نہ پڑھا تھا۔ تو فرشتوں نے کہا شکر کرو کہ مسلمان مرے ہو، لیکن یہاں بس نہیں ہوا ہے سفر، ابھی تمہارا سفر لمبا ہے، تمہارے سامنے بھی چنوتیاں آئیں گی، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اس کے بعد کسی نے سلام کیا اور ان فرشتوں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ ایک مسلمان ہے جو تھوڑی دیر پہلے ایک حادثے سے شکار ہو چکے ہیں، اللہ نے ان کی روح قبض کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں پر بصارت ہے کہ یہ اچھے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ان فرشتوں نے کہا یہ وہ ہے جو آسمان کی حفاظت کرتے ہیں اور یہاں سے شیطانوں پر سیحاب پھینکتے رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم مخلوق ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اس سے بھی عظیم اللہ تعالیٰ کو فرشتے ہیں۔ یہاں پر یہ مخلوق ایسی ہے کہ جو اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتی ہے، یعنی وہ اللہ کے دیے کسی حکم کو ٹالتے نہیں ہیں۔ ہم مزید اوپر چلے گئے، یہاں تک کہ آسمانی دنیا پر پہنچ گئے۔ میں اس وقت خوف کے عالم میں تھا کہ آگے نہ معلوم کیا ہوگا۔ میں نے آسمان کو بہت بڑا پایا، اس کے اندر دروازے تھے جو بند تھے اور ان دروازوں پر فرشتے تھے جن کے جسم بہت بڑے بڑے تھے۔ فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ میں نے بھی یہی الفاظ دہرائے۔ ان فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے کہا رحمت کے فرشتوں، یہ ضرور مسلمان ہی ہوگا۔ انہوں نے کہا جی یہ مسلمان ہے۔ انہوں نے کہا جی تم آ سکتے ہو، آسمان کے دروازے صرف مسلمانوں کے لیے ہی کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ اللہ اکبر۔ ساتھیو، یہاں سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ سے مانگے کہ ہم کو ایمان والی موت عطا فرمائے، ہر وقت یہ دعا کریں۔ ساتھیو، دعا میں ہمیں خاص یہ بات یاد رکھنی ہے، ایمان والی موت مانگنا ہے، بہت زیادہ ضروری چیز ہے یہ ایمان والی موت، اور مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہونا۔ شیطان کے سر سے ہمیں بچائے اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیے الحمدللہ، اللہ کی بتائی زندگی پر سے یہ شخص گزرے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے تھے، اس لیے نزا کے وقت ایمان مضبوط رہا۔ الحمدللہ ان کا شیطان کی باتوں میں نہیں آئے ساتھیوں یہ۔ ہاں، ہم تو بہت کمزور ایمان والے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اچھے ڈھنگ سے فالو کرتے ہیں، ہمارا کیا ہوگا ساتھیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگنے کی ضرورت ہے، نیک توفیق، ہدایت اور مغفرت۔ اللہ کے حکم پر چلنے والا ہمیں بنا دے اللہ تعالیٰ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا ہمیں بنا دے، تاکہ اینڈ ٹائم پر یہ شیطان ہمارا کچھ بھی نہ بگاڑ پائے۔ ساتھیوں، ہمیں صبر کرنا بھی ہے، زندگی میں ہمیں صبر والا بھی بننا ہے، تاکہ موت کی جو تکلیف ہوتی ہے اس میں بھی ہم صبر کریں، ہماری تکلیف کے آگے ایمان نہ کھو بیٹھے۔ ہاں، آگے بہت زیادہ عبرت ہونے والی ہے ساتھیوں اس سیریز میں، تو اسے مس نہ کیجیے ساتھیوں، پلیز، بہت کچھ سیکھنا ہے ہمیں۔ جی جزاک اللہ خیرن کثیرا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک پر بات کریں گے، ابھی تو فی الحال یہی سیریز چلے گی، 4 سے 5 ہمارے پارٹ بنیں گے اس کے۔ آج کا درس کمپلیٹ ہوا، امید کرتی ہوں کہ سبھی ساتھیوں کو اچھے سے زیادہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ علم کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔